آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو پریس ریلیز بھیجا تھا مودی جی کی وزٹ سے 2-3 دن پہلے. ہم نے کہا تھا کہ ہم ریٹلے پاور پروجیکٹ 850 میگا واٹ کا جو ہے سننے میں جو آیا تھا کہ اس کی نیلامی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہم نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کا اہتمام رکھا تھا مودی جی کی وزٹ کے موقع پہ. تو اس کے بعد اس کے بعد آپ سب نے دیکھ لیا. اگر ہندوستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی بندہ جمہوری طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ کرے تو اس کی آزادی ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے لیے ہر چیز ممنوع ہے. چاہے کوئی JRL والا ہو، کوئی اور عوامی نمائندہ ہو، تاجر ہوں، سول سوسائٹی ہو، یہاں پر زبان بندی ہے. پہلے سنیچر کے دن 2 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سویرے پولیس کی پارٹی ہمارے گھر آئی اور ہمیں وہاں پر کہا گیا کہ آپ راج باغ تھانے آئے. جب ہم نے کہا کہ ہم گھر میں ہیں تو ہم ابھی نکلے باہر نہیں، تو پھر ہمیں نظر بند رکھا گیا. اور سنیچر کی شام کو انتہائی شرمناک طریقے سے لگ بھگ 6 بجے پولیس پارٹی SHO راج باغ کی صدارت میں وہاں پر آئی. ہمیں کہا کہ آپ راج باغ آئیے. ہم نے کہا آپ نے ہمیں ہوس رشت رکھا ہے تو ہم باہر نکلے ہی نہیں. راج باغ کیا مانا ہے؟ 3-4 بار میرے پاس اوڈی کے 2 مہمان آئے تھے، شپیاں کے 2 مہمان تھے. ان کا میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں. They are witness to all this episode. جو میرا بیڈ روم تھا، and when I say bedroom, I mean bedroom، جہاں پر میں سوتا ہوں، وہاں سے 3 بار مجھے گیسٹ سیٹنے کی کوشش کی. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میرے وہ گیسٹس ہیں، I can give you their phone numbers. ہم نے ایک بھی لفظ نہیں بولا. پہلی بات یہ ہے کہ اندر میرے گیٹ کے اندر دروازہ پھلانگ کے وہ کیوں آئے، اور پھر مکان کا مین دروازہ بغیر اجازت کے اندر آنا، پھر بیڈ روم میں گھسنا، پھر وہاں سے 2-3 بار پکڑ کے لے جانے کی کوشش کرنا. میں نے ہر بار یہی کہا کہ اگر آپ کو مجھے باہر نہیں نکلنے دینا ہے، آپ یہاں پر 5 بندے 10 بندے بیٹھ لیں، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا. لیکن میری بازو میں تھوڑا تکلیف تھی، وہ بھی پولیس والوں کی ہی مہربانی تھی جو کھنبل میں مار پڑی تھی. میں نے کہا مجھے رات میں اس میں دوائی 2-3 بار لگانی پڑتی ہے. میرے پاس دوائی بھی تھی، نسخہ بھی تھا، بٹ دے ڈیڈنٹ لسن اینی تھنگ. زبردستی مجھے بیڈ روم سے پکڑ کے راج باغ تھانے لے آئے. وہاں رات بھر رکھنے کے بعد کل پھر دن بھر کوٹھی باغ تھانے میں، جسے سب جیل کا نام دیا گیا ہے، وہاں پر رکھا. اور پھر شام کو جب چھوڑا تو تحصیلدار صاحب کی کوئی کہتے ہیں کہ آپ اس پر دستخط کیجیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی گرفتاری کا وہ وارنٹ تھا. میں نے کہا اب تو مجھے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ مجھے دکھا رہے ہیں. یہ تو آپ کو مجھے تب دکھانا تھا جب آپ میرے گھر میں آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے کوئی ذاتی شکوہ پولیس والوں سے یا کسی سے نہیں ہے. کوئی افسران ہے، پلیز ڈونٹ کراس دا لمٹ. ایک حد سے زیادہ آپ اپنے افسروں کی مت مانیے. جب بھی ہم کسی پولیس افسر سے یہ کہتے ہیں، کسی جوان سے کہتے ہیں ارے بابا پیلٹ مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، گھر میں گھس کے زیادتی مت کرو، تو وہاں سے جواب ہوتا ہے أسۍ کران نوکری. میں باسان تُہۍ تہِ مٲنِو وسرتی تو اچھا آپ کو جواب أسۍ کران نوکری. کیا نوکری کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھالو گے، ان کے بیڈ روم سے ان کو نکالو گے، ان کے کچن سے ان کو نکالو گے؟ میں ایک بات کہنا بھول گیا کہ جب مجھے بیڈ روم سے گھسیٹا گیا، وہاں پر میری سسٹر آئی تھی، میرے بچے آئے تھے. بلیو می، آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. ان کو کچن میں بند کیا گیا اور باہر سے لاک کر دیا گیا، ایز اف آئی واز چمبل کی گھاٹی کا کوئی ڈاکو میں تھا. افسوس کی بات یہ ہے جب میں نے DGP صاحب، IGP صاحب، باقی لوگوں سے بات کی تو مجھے وہاں سے جواب ملا کہ جب پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، جب ہائی پروفائل وزٹ آتا ہے تو ایسی چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں. وی آر سوری فار اٹ. از دس آنسر؟ کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہماری مقامی پولیس ہے، میں ان سے ہی گزارش کروں گا. بہ ون پنن کٲشرِ پُلسہٕ والٮ۪ن گٔژھِو مُجاہِد سُنٛد گھر تہٕ پھٕٹرٲیِو دارِ دروازٕ، نِیِو تِہنٛدۍ مٲلۍ گرِ تہٕ کٔڑۍہوٗکھ لٮ۪کہٕ، رٔٹِہوٗن ہُریت وول تہٕ کٔرۍہوٗس بدتمیٖزی، نِیِوُن انجیٖنر رشید دِیوٗس کھکھر، گٔژھِو یاسیٖن صٲبس دِیِو تتھ تہِ مار، رٔٹِہوٗن میٖر وایس کٔرِو تتھ تہِ بے عزتی. تۄہہِ چھُوا ٹھیکہٕ نیُمُت؟ اگر میری پولیس سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا ضمیر اتنا مر چکا ہے، آپ کو یہ جو کہتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں، اگر یہی کچھ کہانی ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی نوکری امپورٹنٹ ہے یا آپ کا کانشنس، آپ کا ضمیر امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے صرف ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہا. ناؤ کمنگ ٹو دا ریئل ایشو جس کے لیے میں نے آپ کو زیادہ تکلیف دی. ایک بتانا تھا کہ اس سٹیٹ میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. ایک 2 ٹائم MLA کو، ایک پارٹی کے سربراہ کو اس کے بیڈ روم سے گھسیٹا جاتا ہے اور پھر تھانے لے جایا جاتا ہے. دکھائے
40 अफसरों को बंद कर दिया और यहाँ पर मैडम ने हुरियत से लेके MLA तक को NIA के हवाले किया सर गार्ड रटा डलस मज कर सवाल एयरपोर्ट पे जन कोतर कमिंग टू द पॉइंट। आपको याद होगा कि मेरा जो एहतजाज था वो इस चीज़ को लेके था कि रेटले का पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का जो मेरी अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी अपने सोर्सेज के थ्रू थी उसको नीलाम करने की तैयारी हो रही थी। हमने उसी लिए प्रोटेस्ट रखा था और आपको भी पता है कि जब कल PM साहब आए कहीं पर उस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत जहाँ पर 20 से 25 हज़ार मेगावाट पावर पैदा करने की सलाहियत है, जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको एक एक करके लूटा गया और NHPC जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम देता हूँ वो सारे हमारे रिसोर्सेज को फरोख्त किए गए।